نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حضرات، اس آیت کے پس منظر میں ایک بہت ہی دل دہلا لینے والا عبرتناک واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کے انجام میں 12,000 یہودی بندر ہو گئے تھے۔ روایت ہے کہ عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نام کا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لینے کے لیے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام فرما دیا۔ ہفتے کے باقی دنوں میں شکار کرنا حلال تھا۔ سنیچر کے دن شکار کرنا حرام تھا، لیکن اس دن سمندر کے کنارے بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں کم آتی تھیں۔ اس طرح ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ خشکی میں چند حوض بنا لو، سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر حوض سے ملا دو۔ جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دینا۔ ان مچھلیوں کا شکار سنیچر کے دن نہ کرنا، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لینا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی بہت پسند آئی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں کے ذریعے حوضوں میں قید کر لی گئیں تو یہی ان کا شکار کرنا مانا جائے گا، جبکہ سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار کرنے سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ وہ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے، تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو جائز مان کر سنیچر کے دن شکار کرنے لگے۔ ان لوگوں نے ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمان لوگ منع کرنے کے باوجود شکار کرنے لگے تو منع کرنے والوں کی جماعت نے یہ طے کر لیا کہ ہم اب ان لوگوں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور اپنی آمد و رفت کے لیے ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان حیلہ بازوں پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا۔ انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ لوگ سب بندروں کی صورت میں بدل گئے ہیں۔ اب وہ لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھنے لگے، اور وہ بندر زار و قطار رونے لگے، مگر یہ لوگ ان بندر بن جانے والے لوگوں کو نہیں پہچان سکے تھے۔ ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب بندر 3 دن تک زندہ رہے۔ اس درمیان میں وہ کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ سے سلامت رہا۔ صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعہ سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ
شیطانی حیلہ بازی میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا انجام بہت برا اور خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جس قوم پر لعنت فرما دیں تو وہ قوم عذاب الہی میں گرفتار ہو کر اس دنیا سے نیست نابود ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہوتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ہی عذاب جہنم کے بھی حقدار ہو جاتے ہیں۔ ایلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں اور صراط مستقیم پر چل کر دونوں جہاں کی نعمتوں کے حقدار ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔